السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم 10ویں محرم الحرام کے تناظر میں ایک پروگرام کر رہے ہیں۔ کل کے پروگرام کا تسلسل ہے۔ کل بحث ہم نے چھوڑی تھی کہ باہر کے جو عناصر ہیں ہماری کوتاہیوں سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں پینلسٹ کا تعارف کروانے کے بعد بات کریں گے کہ اگر ہمیں دوسروں کی سازشوں کا بھی ادراک ہے، اپنی کوتاہیوں کا بھی احساس ہے، تو پھر ہم مستقبل کو سنوارنے کا کیا کام کریں کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں فروغی معاملات کے اندر اور بڑے بڑے ایشوز سے ہم سیکھ پائیں۔ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں اسلام آباد میں موجود ہیں سینیٹر پروفیسر خورشید احمد صاحب، سینیٹر جماعت اسلامی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مولانا ساجد نقوی صاحب جو قائد ملت جعفریہ پاکستان، ان کا بھی مشکور ہوں کہ لمبی طویل نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون رشید صاحب مذہبی اور سیاسی امور پر ماہرانہ اور گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ناظرین۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب ریلیجس اسکالر لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کا بھی مشکور ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ مشکور ہوں حنیف جالندھری، سیکرٹری جنرل وفاق المدارس العربیہ، فون پر موجود ہیں، اور کوشش کریں گے کہ حامد سعید کاظمی صاحب جو فارمر فیڈرل منسٹر فار ریلیجس افیئرز ہیں ان سے بھی ہم دوبارہ بات کریں۔ ظہیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی ظہیر صاحب یہ فرمائیے کہ ذرا آپ اسپیسیفک سوال ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہو تو اس کا آغاز آپ کہاں سے کریں گے؟ جو مذہبی رہنما ہیں ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمیں یہاں پر پچھلے پروگرام میں بتایا گیا کہ ہم نے فرقہ واریت کو روند کے رکھ دیا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ روندے جانے کے نشان اور شواہد آپ کے سامنے ہیں، اگر ہیں تو اس کو بلڈ کس طرح کیا جائے دوبارہ؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا نقطہ آپ نے اٹھایا تھا ویکی لیکس کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ کہ ویکی لیکس کی ہم تمام رپورٹوں میں یقین تو نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کا شواہد ہمارے سامنے آتے ہیں کہ سعودی عرب نے امریکہ کو یہ بات کہی ہو کہ ایران کے اوپر حملہ کرو، تو یہ بات کسی بھی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں ان کا موقف درست نہیں، لیکن یہ موقف اتنا ہی غلط ہے جتنا پاکستان اور ایران کا افغانستان کے اوپر ہونے والے حملے کے اوپر اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہنا یا خاموش بیٹھے رہنا غلط تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں عام طور پہ ریاستوں کے معاملات فقہی اعتبار سے مرتب نہیں ہوتے، یہ سیاسی اعتبار سے مرتب ہوتے ہیں، لیکن اگر میں پاکستان میں اسپیسیفکلی غور کروں تو مجھے یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ پاکستان میں بنیادی طور پر فرقہ وارانہ عناصر اتنے زیادہ کبھی نہیں ہیں جتنے نان اسٹیٹ بعض وہ دہشت گرد ایکٹیو ہیں، جن کے پیچھے میری دانش کے مطابق انڈیا، اسرائیل اور دیگر خارجی عناصر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بعض فرقہ وارانہ ایشوز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوں، لیکن یہ بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے، جیسے علامہ ساجد نقوی صاحب نے کہا کہ وہ ان کو جو ہے پکڑے اور ان کو جو ہے نا احتساب کے کٹہرے میں لے کے آئے اور پھر ان کو باقاعدہ سزا دے۔ سمجھنے کی بات یہ، جب واقعی ریاست نے ہم سے ایگریمنٹ کیا تھا تو انہوں نے ہم سے اس بنیاد پہ ایگریمنٹ نہیں تھا کیا کہ میں اہل حدیث ہوں یا میں اس بنیاد کے اوپر میں حنفی ہوں یا اس بنیاد کے اوپر کہ میرا کیا مسلک ہے، یا تاکہ یہاں تک بھی نہیں تھا ایگریمنٹ کیا میں عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں۔ ریاست نے تو کہا تھا بلا تفریق ہر ایک کی جان اور مال کے تحفظ کی ضمانت دی جائے گی۔ تو اگر ریاست ذمہ داری اپنی نہیں نبھاتی تو ریاست کے نمائندگان، جن میں ابھی حامد سعید کاظمی صاحب بھی شامل تھے، انہوں نے یہ بات ہمارے سامنے انڈیکیٹ کی تھی کہ وہ عناصر موجود ہیں۔ اگر حکومت نے بھی یہی کہنا وہ عناصر موجود ہے تو پن پوائنٹ کس نے کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو اور حکومتوں کو کھل کے ان عناصر کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ کوئی مکتب فکر بھی اس طرح کے ساتھ عناصر کی پشت پناہی نہیں کرے گا، اور اگر ان کو دستہ بام کیا جائے، ان کو انصاف کٹہرے میں لے کے آ جائے، تو سمجھتا ہوں اس میں قوم کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جلندھری صاحب آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے کہ ریاست اور ریاست کے نمائندگان حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری چونکہ نہیں نبھا رہے لہٰذا نہ بحث صحیح طرف جا رہی ہے اور نہ حل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی اور حکومت کی اپنی جگہ ذمہ داری ہے اور سوسائٹی کے مختلف طبقات کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ علماء کرام کو، مشائخ کو، میڈیا کو اور اسی طرح پر ہمارے دیگر طبقات کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک علماء کرام کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں منبر و محراب کا اور درس و تدریس کا، مساجد کا، مدارس کا اور ہمارے تعلیمی اور تربیتی اداروں کا بہت بڑا رول ہے۔ میری تجویز یہ ہے، آگے کی بات آپ نے کی ہے، کہ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے جو اختلافات ہیں فروعی ہوں یا اصولی ہوں، ان تمام اختلافات کی جو نوعیت طے ہے ہمیں اسی نوعیت کے مطابق ان کو دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات بہتر اور غیر بہتر کا اختلاف ہے، جائز ناجائز کا اختلاف ہے، اولا غیر اولا کا اختلاف ہے، مگر ہم اس کو کفر اور اسلام کا اختلاف بنا دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری غلطی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اختلاف کی جو نوعیت ہے اس کو اسی حد تک رکھیں۔ دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو اختلافات بھی ہیں وہ فقہی ہوں، وہ مسلکی ہوں، وہ جو بھی ہوں، جس نوعیت کے بھی ہوں، ان کو اپنی درس و تدریس کا اور ریسرچ کا اور
تحقیق کا موضوع تو بنائیں، مگر ان کو ہم اپنی پبلک گفتگو کا موضوع نہ بنائیں. ہم سماجی اور انسانی مسائل کو اور انسانی ضروریات کو وہ اپنی گفتگو کا ایشو بنائیں. ان کو اگر ہم اپنے درسگاہوں تک اور ریسرچ تک اور تحقیق تک محدود رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فاصلے کم ہوں گے. اور تیسرا، مجھے اور آپ کو یہ، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اختلاف کے اندر بھی ہماری تعبیر جو ہے وہ شستہ ہو، وہ تہذیب کے دائرے میں ہو، اور ہم اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتے ہوئے یہ بات ضرور خیال رکھیں کہ تحریر و تقریر میں ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں. یہ تو ہماری ذمہ داریاں ہیں. جہاں تک ریاست ہے، ریاست کی جو میرے خیال میں ہے وہ جیسے ہارون رشید صاحب نے پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا کہ امن و امان کا قیام ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیے تمام مکاتب فکر اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. ہمارے وفاق المدارس کے نائب صدر مولانا محمد حسن جان کو پشاور میں رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں شہید کیا گیا. کراچی میں مولانا سید احمد جلال پوری کو شہید کیا گیا. کتنے علماء شہید ہوئے، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ کارکن جو ہیں وہ اس دہشت گردی کا نشانہ بنے. لیکن اب تک بالکل یہ علامہ صاحب کی بات درست ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہو. اس میں عدلیہ کا کردار بھی بڑا اہم ہے اور ہمارے تفتیشی اداروں کا کردار بھی بڑا اہم ہے، اور حکومتوں نے ایک کلچر پروموٹ کیا ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو ہمیں اس کلچر کو ختم کرنا ہوگا. وہ کلچر یہ ہے کہ طاقت کے زور پر بات ماننا، نہ کہ اس کے دلائل اور میرٹ کی بنیاد پر. ہمارا یہ ہے کہ سڑکوں پر آ جائے مان لیں گے، اور اگر جائز بات ہو اور معقول طریقے سے ہو، منطقی اور لاجک انداز میں، ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے. ہمارے فیصلے آزادانہ ہو، غیر جانبدارانہ ہو، منصفانہ ہو. حکومتوں کی پالیسیاں جو ہیں وہ اپنے ملک کے جمہور کو سامنے رکھ کر ہو، کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور حق تلفی نہ ہو، اور قانون کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو. اگر قانون کی مجھے آپ کے بیان سے جلدی صاحب، مجھے آپ کے بیان سے بالکل بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ اتنا کچھ اگر کرنے کو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی. اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اس سے مراد یہ ہے پروفیسر ہم نے اب تک کچھ نہیں کیا بنیادی طور پر. نہیں، میں سمجھتا ہوں طلعت صاحب کے پروفیسر خورشید صاحب کی ذرا بات سن لیں. جی، ہم نے کچھ کیا ہے، بہت کچھ کرنا ہے. میں ان کی بات کو آگے بڑھا کر یہ بات کروں گا کہ پہلا فیلئر ہے ہماری حکومت کا، اور اس معنی میں فی الحقیقت خواہ وہ اس سے پہلے کی حکومت سے یہ حکومت ہو، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. امن و امان کے قیام کے بارے میں بھی، اور امریکہ کی وار آف ٹیرر کے ساتھ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو منسلک کیا ہے، اور جس طرح ان کے احکام کے تحت، اور جو وکی لیکس میں سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سارا نقشہ انہوں نے بنایا ہے، یہ مورے پہلی ذمہ داری. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے اساتذہ، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا میڈیا، ان سب کی ذمہ داری ہے. حقیقت یہ ہے کہ 90 سے 95% ایشوز وہ ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک، بمشکل 5-7% ہے. مشترکات پر اتفاق کیجیے، آگے بڑھیے لے کر کے، اختلاف میں برداشت اور رواداری اختیار کیجیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کراچی یونیورسٹی میں 1962 میں جب اسلامیات کو ڈگری لیول کے اوپر لازم کیا گیا تو میرے صبح یہ کام ہوا کہ اس کے لیے ایک کتاب تیار کرو جس میں کوئی فرقوانیت نہ آنے پائے. اسلامی نظر میں نے کتاب تیار کی، اور الحمدللہ اس کو مولانا ظفر صاحب قادری، جناب دارچوی صاحب، ڈاکٹر فضل الرحمان، ہر ایک نے پڑھایا، اور ایک لفظ اس میں ایسا نہیں تھا کہ جس کو اس بارے سے اختلاف لکھا جا سکے. میں اس میں یہ سب چیزیں انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں. ایک عملی مثال ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی تنازع کا باعث ہو. دیکھیے، ایک طرف ہم ریاست کی تمام ذمہ داری ٹھہرا رہے ہیں کہ ریاست نے یہ تمام کام کرنے ہیں. ظاہر ہے ایز اے ٹیکس پیئر میں تو چاہتا ہوں کہ ریاست یہ کام کرے. بحیثیت مسلمان میں چاہتا ہوں کہ ریاست یہ تمام کام کرے تاکہ میں صحیح مذہب کے پیغام کے اوپر عمل پیرا ہو سکوں، ماحول بن سکے. لیکن دوسری طرف جب ریاست قانون سازی کی طرف قدم بڑھاتی ہے، ابھی بات کی جلندی صاحب نے کہ جو طاقتور ہے اس کو کھلی چھوٹ ہے، لیکن مذہب کے نام پر جو سیاست ہوگی اس سے بڑی طاقت ہے پروفیسر صاحب. اور آپ جانتے ہیں مذہبی رہنما سے اختلاف کرنا سیاسی طور پر حکومت کے لیے اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. اب شہری رحمان صاحبہ توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کا مسودہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے اختلاف کرتے ہوں، لیکن ایک پوری کانفرنس بلائی جاتی ہے اس بات سے قطع نظر کہ میں ان کے جو انہوں نے ترمیمات کی اس کے حق میں ہوں یا اس کے خلاف ہوں. لیکن مذہب کے بعض معاملات کے اوپر اختلاف کرنا بھی
وہ عملی طور پر موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. تو فتوے لگ جاتے ہیں, یہ ملک کے اندر ہوتا ہے. دیکھیے لیبریٹڈ فریم ہر جگہ ہوتی ہے اور صرف مذہبی نہیں اور معاملات میں بھی ہوتی ہے. اب آپ کو مارننگ وکی لیکس کے بارے میں آپ نے کیا دیکھا ہے, یعنی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کہتی ہے کہ اس کو اسسینیٹ کر دو. ایک اور بہت بڑے انٹلیکچوئل کہتے ہیں کہ 2,75,000 سال کی قید دو, اس لیے کہ انہوں نے لیک کی. یہ کیا چیز ہے آخر؟ تو بنیادی بات دیکھیے یہ ہے کہ مذہبی معاملات ہوں یا دوسرے ہوں, اگر آپ کے پاس مشاورت کے نظام ہو, آپ اوپن ہو, ڈائلاگ کریں, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. آپ کے پاس اسلامی نجاتی کونسل ہے, آپ کے پاس فیڈرل شریعت کورٹ ہے, پارلیمنٹ میں بحث کیجیے. لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ اگر 450 مسلمان کسی قانون کے تحت گرفتار ہو تو کوئی آواز نہ اٹھے, اور اگر کوئی ایک غیر مسلم تو اس کے لیے ساری دنیا حرکت میں آ جائے, تو مجھے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ سے کس طرح آپ اس کو ڈیلنگ کر کے معاملات کو دیکھیں. میں اجازت چاہتا ہوں اس میں بات کرنے کی, مگر کسی عدالت نے آج تک سزا تو آپ کو پتہ ہے نہیں دی ہے کسی کو. انہوں نے بھی کمال کیا, سلمان تاثیر صاحب نے بھی, کہ وہاں پہنچ کر اس کو بے گناہ قرار دے دیا سب کے سامنے, تو اس نے مانا تھا. وہ گاؤں میں جو لوگ اخبار نویس گئے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کیا بیچتی ہیں شیری رحمان, ہو جائے گا یہ اس ملک میں سوشلزم کا نعرہ لگایا اور پھر مساوات محمدی کہتا رہا, اور قادیانی معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں. اس پہ اوور ری ایکٹ کرنے کی اتنا کیا ضرورت ہے کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں؟ کسی کی مجال ہے کہ یہاں ترمیم کرے؟ کون کرنے دیتا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کی مجال ہے اتنا اوور ری ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس کے پیچھے پولیٹیکل ایجنڈا نظر آتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, مثال کے طور پر آپ کے سامنے غازی کیا نام تھا ان کا, علم الدین کا, یعنی قائد اعظم نے اس کو کیس لڑا ہے, اقبال نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کے جنازے کو, میت کو زمین میں اتارا ہے. تو وہ چیز الگ ہے اپنی جگہ. قانون جو قرآن و سنت میں ہے اس میں ہم سب بلیو کرتے ہیں, اس سے ہونا چاہیے. مدارس کی رجسٹریشن, جی میں آپ کے پاس آتا ہوں ذرا مولانا صاحب. مدارس کی رجسٹریشن ایک ایسا آپ نے کریکولا ترتیب دینا ہے جو سب کے اوپر لاگو ہو, جو سب جس کے تحت پڑھے, اپنے اختلافات کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. رجسٹریشن سے لے کر ڈونیشنز کہاں سے آتی ہیں, ریاست کہتی رہتی ہے نو بڈی لسنس, اور پھر ریاست جب کہتی ہے کہ اگر آپ ہماری وہ بات نہیں سنتے تو پھر ظاہر ہے میں باقی کام بھی نہیں کر سکتا. میں ریاست کی غیر موجودگی میں, حکومت کی غیر موجودگی میں ایک آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کے اوپر فرمائیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل حل ہو چکے ہیں مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے, اور آپ کیوں اصرار کرتے ہیں کہ مدارس یہ بتائیں کہ ان کے پاس آمدنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آمدنی کے ذرائع آپ بند کرنا چاہتے ہیں ان کے, جاننا چاہتے ہیں. یہاں اس ملک کے اندر آج میں ایک نام بتاؤں گا, کل اس کے گھر پہ پہنچ جائیں گے لوگ. ریاست مجھ سے پوچھتی, میرے سے پوچھتی ہے نا کہ میرے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں کام کر رہے ہیں سیکنڈری ایجوکیشن کے, کیا اس کے بارے میں یہ معلومات سب کے پاس؟ طلعت صاحب میں اس میں طلعت صاحب مجھے اگر موقع دیں گے تو ایجنڈا نہ بڑھا رہی ہو. امریکہ کی رپورٹ آپ پڑھ لیجئے کانڈولیزا رائس کی, جس میں صاف کہتی ہے کہ اس ملک میں ہمیں سیکولر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے, فائنانس کرنا ہے. جو آپ کی ایجوکیشن منسٹر تھی اس زمانے میں, انہوں نے کمٹ کیا کہ ہم یہ کریں گے, اور مدارس کو سیکولرائز کرنا ہے, دینی مدارس کو. اگر یہ وہاں سے ایجنڈا آئے گا تو رجسٹریشن ہوگی. بڑے ادب سے میں آپ کو عرض کروں, کون بات کر رہے ہیں؟ جہاں تک رجسٹریشن کا تعلق ہے, میرے علم کی حد تک تعاون کیا ہے. آپ رشید علی صاحب سے پوچھیے کہ کیا صورتحال رہی ہے, اور نصف سے زیادہ اداروں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا تھا. صاحب میں عرض کرتا ہوں یہ سوال براہ راست مجھ سے ہونا چاہیے, اس لیے کہ میں اس وقت وفاق المدارس کا سیکرٹری جنرل آپ کے ساتھ موجود ہوں, اور ہمارے تمام مکاتب فکر کے جو مدارس کی تنظیمیں اور وفاق ہیں ان کا آپس میں الائنس ہے, اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان, میں مرکزی رہنما ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مدارس کو رجسٹریشن سے نہ کبھی انکار تھا نہ ہے. میرا خیر المدارس ملتان 1952 میں رجسٹرڈ ہوا, اور جب 1993 میں حکومت غالباً بے نظیر صاحبہ کی تھی, انہوں نے اس زمانے میں خود رجسٹریشن کو بین کیا, اور ہم مطالبہ کرتے تھے کہ یہ بین ہٹایا جائے. جب پرویز مشرف کے دور میں 2006 میں یہ رجسٹریشن کی پابندی ہٹی, ہم نے مدارس کو ہدایت
جاری کی. چاروں صوبوں آزاد کشمیر قبائلی علاقہ جات بشمول گلگت بلتستان اس وقت 99% مدارس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. مدارس کو رجسٹریشن سے قطعی انکار نہیں ہے. یہ کوئی ایسے خطرناک ادارے یا کوئی ایسی مشکوک ادارے نہیں کہ جن کو رجسٹریشن سے انکار ہو. جہاں کہیں رجسٹریشن نہیں ہوئی وہاں حکومتی ادارے بیوروکریسی رکاوٹیں طرح طرح کی تنگ کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, رشوت مانگتے ہیں. مدارس الحمدللہ اس وقت 99 رجسٹرڈ ہیں. باقی بھی آپ یہ معلوم کر لیں کہ متعلقہ رجسٹرار آفس میں کتنے مدارس کی درخواستیں کتنے عرصے سے پینڈنگ پڑی ہیں. تو اس لیے مدارس کی رجسٹریشن نہ ہونے میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے, مدارس نہیں ہے. مدارس کی اکثر یہ رجسٹرڈ ہو چکی ہے. اور رجسٹریشن قانون کے ذریعے مدارس کے لیے ہر سال اپنے حسابات کا آڈٹ کرانا بھی ضروری ہے گورنمنٹ کے منظور شدہ آڈیٹر سے. الحمدللہ ہمارا ہر مدرسہ اپنے تمام حسابات ہر سال آڈٹ کرواتا ہے اور متعلقہ رجسٹرار آفس کو اس کی کاپی مہیا کرتا ہے. اور ان کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 1 روپے 10 روپے بھی دیے انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے, وہ اس کا بھی حساب رکھتے ہیں. جہاں تک نصاب تعلیم کی بات ہے الحمدللہ کراچی سے پشاور, کوئٹہ سے گلگت, مظفر آباد تک تمام مدارس کا نصاب تعلیم ایک ہے. جبکہ گلی گلی جو اسکول کھلے ہیں انگلش میڈیم یا اردو میڈیم یا جس نام سے بھی, ان کے اسکول ایک محلے میں اس کے سلیبس مختلف ہیں, ان کے نصاب مختلف ہیں. جبکہ پورے پاکستان کے مدارس میں نصاب ایک ہے. آپ خزدار چلے جائیں, آپ سبی چلے جائیں, آپ مظفر آباد چلے جائیں, مظفر گڑھ چلے جائیں, چترال چلے جائیں, آپ کو ایک ہی نصاب مدارس میں ملے گا. الحمدللہ مدارس کے نصاب میں یکسانیت ہے. اس لیے ہمارا عمومی ایجوکیشن سسٹم طبقات پیدا کر رہا ہے کہ کوئی ہائی سوسائٹی کے لوگ نکل رہے ہیں, کوئی کس طرح نکل رہے ہیں, کوئی کس طرح کے نکل رہے ہیں. مدارس کے نصاب میں جو وحدت ہے یہ گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں سیکولر ایجوکیشن میں نصاب کی وہ وحدت نہیں ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں 99.9% یا 99% مدارس جو موجود ہیں وہ سب کے سب رجسٹرڈ ہیں, ان کے اندر ایک ہی نصاب تعلیم رائج ہے اور ریاست پاکستان کے پاس اعداد و شمار موجود ہیں کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے. Is that what you're saying? جی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس یہ ثبوت ہو کہ کسی مدرسے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیرونی ملکوں سے وہ پاکستانی مسلمان جو ان ملکوں میں رہتے ہیں وہ اپنی زکوٰۃ و صدقات مدارس کو بھیجیں, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. باہر کی کسی گورنمنٹ سے کوئی فنڈنگ نہیں ہے, کسی تنظیم اور ادارے سے کوئی فنڈنگ نہیں ہے, کسی کے پاس ایسے ثبوت ہے تو سامنے لے آئے. اس سے زیادہ تو پاکستان میں جو NGOs ہیں, جو پرائیویٹ ادارے ہیں تعلیمی یا دوسرے نام پر بنے ہوئے, ان کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے, وہ آنے چاہیے کہ وہ فنڈنگ کیوں ہو رہی ہے, کس ایجنڈے کے تحت ہو رہی ہے. میں تو بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سب کی فنڈنگ, NGOs کی فنڈنگ بالخصوص پتہ کرنی چاہیے کہاں سے آ رہی. آئی ایم میں طلب صاحب آپ کے ہارون صاحب اس کے گورنمنٹ کو یہ ہارون صاحب کی بات سننے بالکل نصاب ایک نہیں ہے. مدارس کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. ہارون صاحب کی بات سنیں, کیا بات کرتے ہیں نصاب ہے, بریلویت, شیعت, وہابیت, دیوبندیت. اور سورہ بقرہ کہتی ہے ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا, اور قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر جنہوں نے اپنے الگ گروہ بنا لیے تیرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک نصاب کہاں ایک نصاب ہے, کمال کرتے ہیں. آپ اگر تشریف لائیں تو میں دکھا سکتا ہوں کہ نصاب ایک ہے, اس کی بیسک ایک ہے, بنیادیں ایک ہیں. مشترکہ ہے. ذرا مولانا ساجد صاحب فرما رہے جی, آپ بیشتر حصے نصاب کے مشترکہ ہیں. البتہ چونکہ فقہ مختلف ہیں, اجتہاد کا دروازہ تو بند نہیں ہے. فقہی جو نظریات ہیں وہ الگ الگ اپنے, یا فرض کیجئے فروعی نوعیت کے جو عقیدے میں کوئی اختلافات ہیں ان کو فروعی اختلافات ہیں, وہ اصولی کسی نے کہا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, اختلافات فروعی, تمام اختلافات ان کے اندر فروعی اور 6 7ویں درجے کے اختلافات ہیں. پہلے درجے پہ آپ آئیں تو سب مشترکات ہیں, ایک مشترک باتیں ہیں. ان اختلافی باتوں کو پڑھایا جاتا ہے واقعاً, لیکن چاہیے یہ کہ ان کو علمی انداز میں اور تہذیب کے دائرے کے اندر پڑھایا جائے. اگر اس سے زہر بھرنا ہے, آپ نے اس ذہن کو زہر آلود کرنا ہے, آپ نے اس کو نفرتوں کے بیج وہاں بونے ہیں, تو اس قسم کے نصاب سختی سے ممانعت کی جائے. ہو سکتا ہے ہوگا, میں خود کش حملہ آور سے آتے ہیں کرنے میں نے ٹریننگ مینول دیکھے ہوئے. میں عرض کرتا ہوں, جی خود کش حملہ آور کی کہانی بہت الگ ہے, بہت الگ ہے. یہ ہارون رشید صاحب کو زیادہ معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں, کون ان کو تیار کرتا ہے, اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے. ہم نے تو
2004 میں خودکش حملوں کے خلاف سب سے پہلے پاکستان میں فتویٰ دیا، اور اس وقت دیا جبکہ بہت سے لوگوں نے ہمارے اوپر انگلیاں بھی اٹھائیں کہ یہ کسی کے اشارے پر دیا گیا، لیکن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا اور خودکش حملوں کو ناجائز قرار دیا تھا، اور آج بھی ابھی چاہتا ہوں پچھلے سال جامعہ اشریفہ میں دیوبندی علماء کی کانفرنس میں ڈان کی لیڈ سٹوری تھی، خودکش حملہ آوروں کی مذمت سے انکار کر دیا تھا۔ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، ڈان کی وہاں تمام نے متفقہ طور پر اس کو کنڈم کیا، اس کو غلط قرار دیا۔ یہ البتہ ضرور سوال تھا کہ خودکش حملے کیوں ہوتے ہیں، اس کے ریزن اور اس کے اسباب اور اس کے حل پر غور ہونا چاہیے۔ یہ پروفیسر خورشید صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اس معاملے پہ، اور ظہیر صاحب بھی کچھ بیان کریں گے، ذرا سن لیجیے پروفیسر صاحب۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ضرورت کہ پچھلے 5-6 سال میں میرے انسٹیٹیوٹ نے، انسٹیٹیوٹ پالیسی اسٹڈیز نے دینی مدارس کے معاملے میں کئی پروگرام کیے ہیں، ٹھیک، اور اس سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ فی الحقیقت وہاں اس زمانے میں بڑی مثبت تبدیلیاں ہوئی ہیں، رجسٹریشن کے بارے میں ان کا رویہ مثبت ہے، ہارمونائز کرنے کی طرف بھی آگے بڑھ رہے ہیں، آپس میں انٹریکشن بھی ان کے ہوا ہے، اور جیسا کہ نقوی صاحب نے فرمایا، بلا شبہ ہر مکتب فقہ اس بات کا اختیار ہے کہ جس محدود فقہی دائرے میں ان کی اپنی کوئی رائے ہے اس کو ضرور پڑھائیں، لیکن وہ ہونی چاہیے توازن کے ساتھ اور علمی انداز میں، اور اس طرح بڑھ رہے ہیں۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ایسے ادارے یا مدارس موجود نہیں ہیں کہ جہاں انتہا پسندی موجود نہیں ہے، ایسا ہے، لیکن ان چند اداروں کی بنا پر پورے نظام کو مطمئن کرنا یہ بات صحیح نہیں۔ اور اگر آپ ڈائلاگ اوپن کریں، حکومت ایک ایسا رویہ اختیار کے جو انہیں میں کرنا ہو بلکہ فرینڈلی ہو، تو ضرور ڈائلاگ کے ذریعے سے مزید حالات بہتر ہوں گے۔ کیوں نہ اسی طرح جدید علوم کو بھی میرے علم کی حد تک بیشتر مدارس نے انٹروڈیوس کیا ہے، پاکستانی اسٹڈیز، انگریزی زبان، کمپیوٹر، یہ سب چیزیں وہاں آ رہی ہیں۔ لیکن کیوں نہ تمام تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم یہ پروپوز کریں کہ یہ مدارس جو ہیں، اور ظہیر صاحب میں آپ کے پاس یہ سوال لے کے آ رہا ہوں، تمام تعلیمی اداروں سمیت میرا خیال ہے کہ ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے صحت کے مراکز خود چلانا اور تعلیمی ادارے خود چلانا۔ یہ مدارس بھی جو ہیں جی ریاست کے حوالے کیوں نہ کر دیجیے؟ بلا شبہ ان کی بنیادی ذمہ داری اپنا کردار ادا کرنا، لیکن تعلیم کو اگر آپ حکومت کے تابع اس طرح کر دیں گے تو اس کے اندر بڑے فطرے ہیں، اور ہماری پوری تاریخ میں مسلمان تہذیب وہ تہذیب ہے جس میں یونیورسل ایجوکیشن رہی ہے، مفت رہی ہے، لیکن حکومتوں نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، سرپرستی کی ہے، مدد کی ہے، لیکن کنٹرول اور مینج نہیں کیا اور آزاد طریقے سے پروان چڑھی ہے۔ سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے؟ مدارس اس طرح ہی اپنے تئیں چلتے ہیں؟ نہیں، سعودی عرب کا معاملہ اس وقت مختلف ہے، وہاں پہ بالکل۔ مصر میں کس طرح چلتے ہیں؟ مصر میں دونوں قسم کی چیزیں ہیں، بیشتر جو ہے ترکی میں کس طرح چلتے ہیں؟ ترکی کا پہلا نظام ہے بالکل ایک دوسرا۔ ظہیر صاحب یہ فرمائیے گا۔ بات یہ ہے کہ جی ظاہر صاحب، بنیادی طور پہ تمام مقامی فکر کو اپنی مرضی کا نظام جو ہے نا اپنے نصاب مرتب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام کا نصاب پڑتال کے ساتھ منظر عام پہ آتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے وہاں فقہی آراء پڑھانے کا، تو اس میں کوئی جدید فقہی آراء نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ پرانے علماء نے جو فقہی اصول مرتب کیے ہیں انہی کو پڑھایا جاتا ہے، اور ان کے اندر کوئی ایسا زہر انگیز والی بات موجود نہیں۔ رہی یہ بات کہ مدارس کنٹمپریری ایجوکیشن کو اپنے اندر انٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں، تو یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہے کہ جس وقت مدارس کے اندر بھی جدید علوم جو تھے اس حد تک نہیں تھے پہنچے، تو تب بھی طب اور ہندسہ جو تھے مدارس کے اندر بڑی اچھی طریقے سے پڑھائی جاتی تھی، اور ماضی کے اندر مدارس کے جو علماء تھے فارغ التحصیل وہ طبیب، بہت ماہر قسم کے طبیب ہوتے تھے۔ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں انٹروڈیوس ان کے اندر اصلاحات ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر میتھمیٹکس اور اس طرح کمپیوٹر سائنسز آ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں قدیم علماء جن کا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی آراء میں ایسی کوئی باتیں موجود نہیں ہیں جن میں کسی کو کافر قرار دیا گیا ہو یا کسی دوسرے کی اس طرح تردید کی گئی ہو جو نامناسب انداز میں ہو۔ تو مدارس کا نصاب جو پانچوں بورڈ ہوگا، میں سمجھتا ہوں اپنے اپنے فقہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر لحاظ سے قابل قبول بھی، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو کوئی تنقید کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ رہی یہ بات اگر بعض ایسے مدارس موجود ہیں تو میں یہ سوال بالکل کھلے عام کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کو پن پوائنٹ تو کرتے ہیں لیکن ان کو اپنے ایکسپوز کبھی نہیں کیا، ہمیشہ یہ بات جو ہے درمیان میں رہ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے مدارس موجود نہیں، چند عناصر ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ کام کرتے ہو، لیکن مدارس میں یہ کام نہیں ہوتا۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں ظہیر صاحب، بہت سے ایسے موقعوں پر لوگ رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جان کی امان نہیں ملتی اگر ہم پن پوائنٹ کریں گے۔ میرے سامنے میں ججز کو جانتا ہوں جو مقدمات نہیں سنتے ہیں، میں پولیس افسران کو جانتا ہوں۔ معطل ہو گیا نا؟ نہیں، میری رائے ہے کہ میرا مطلب ہے کہ یہ آسان کام تو نہیں، آپ ان کو نامینیٹ کریں، آپ ان کو نامزد کریں،
اس طرح جنرل صاحب کون نامزد کرے گا, کون صحافی رپورٹ کرے گا, کون پولیس والا انویسٹیگیٹ کرے گا, کون جج پروسیکیوٹ کرے گا؟ پاسبل نہیں ہے پاکستان کے اندر, بہت تگڑے ہیں. نہیں, یہ آپ افراد کی بات کر رہے ہیں, آپ عناصر کی بات کر رہے ہیں, آپ موضوع کو خلط نہ کریں. بات ہو رہی ہے مدارس کی. اگر مدارس کو جو انتہا پسندی یا تشدد کی تعلیم دیتے ہیں تو آپ ان کو نامزد کریں, حکومت نامزد کریں, آپ پوائنٹ آؤٹ کریں نا. دیکھیں آپ کو ڈیٹا حوالہ دے رہے ہیں کہ جج ان کے کیس نہیں سنتے. یہ افراد کی بات ہے, یہ عناصر کی بات ہے, ان کے پیچھے ادارے بھی. لیکن آپ نے پوائنٹ آؤٹ کبھی کیا کہ پاکستان کے اندر یہ چلیں, یہ 99.99% ادارے جو ہیں یہ ٹھیک ہیں, یہ 0.001% جو ہے درست نہیں ہے؟ آپ کی طرف سے ایسی کبھی رپورٹ گئی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں بھائی طلعت صاحب کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مدارس ہیں وہ باقاعدہ ایجوکیشنل ادارے ہیں, تعلیم و تربیت کے ادارے ہیں. 100% مدارس جو ہیں ان کے اندر کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمیاں نہیں ہیں. یہ تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے میں بات کو موضوع کی طرف واپس لے جائیں, اس کا نامینیٹ کریں, اس کا نامزد کریں. ہمیں بھی بتا رہی ہے مشکل یہ ہے, یہ ٹیلی ویژن ہے. 2 دفعہ میرے گھر پہ علماء کے ایک مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے, میں ان کے نام بتا سکتا ہوں آف دی ریکارڈ, یہ ٹیلی ویژن پہ نہیں کہوں گا, فتنہ پھیلتا ہے. انہوں نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ تھے, اور طویل گفتگو میرے ساتھ کی. ایک گفتگو میں جاوید چودھری بھی موجود تھے. دیکھیے ہارون صاحب جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہا کہ جناب اور اس طرح کے مختلف رائے رکھنے والے تو لوگ موجود ہیں. قرارداد وقاصد جنہوں نے پیش کی تھی, مولانا شبیر احمد عثمانی کو بڑا افسوس تھا پاکستان بننے پہ, اور وہ مولانا حسین احمد مدنی کی قبر پہ جا کے روتے رہے. ان سے عرض کیا, مولانا حسین احمد مدنی کا انتقال بعد میں ہوا ہے, مولانا شبیر احمد عثمانی کا بات کو واپس لے کے اب موضوع کو ہم نے کلوز کرنا ہے, ہم نے کلوز کرنا ہے. آج کا جو تناظر ہے, ریاست کی پھر ذمہ داری اس حد تک ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر انشور کرے, جو لوگ کلپریٹس ہیں ان کو ایکسپوز کرے, ان کو پروسیکیوٹ کرے, ان کو پکڑے. مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری آج کے دن کے حوالے سے کیا ہے؟ مولانا صاحب اس کے اوپر رہنمائی فرمائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری وہی ہے جو پیغمبروں کی ذمہ داری ہے, وہی ہے جو حسین ابن علی نے مدینہ سے چلتے ہوئے اپنا وصیت نامہ جب اپنے بھائی کو دیا کہ میں کسی فتنے کی خاطر, کسی گھمنڈ کی خاطر, کسی شر و فساد کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں, بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. نانے کی امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے, خرابیاں آ چکی ہیں, میں ان خرابیوں اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اور اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اور اس کا سرچشمہ قرآن کریم ہے, ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. انبیاء کا پیغام ہے اصلاح. آج میں سمجھتا ہوں کہ جب کہا جاتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسی مشن کو, جو انبیاء کا مشن ہے, جو وحی الہی کا مشن ہے, جو حسین کا مشن ہے, اس کو آگے بڑھاتے ہوئے امت میں اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ظاہر ہے یہ اصلاح کے ہوتا رہا, یہ جدوجہد ہوتی رہی اور ہوتی رہے گی, اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں, معاشرے میں بگاڑ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو صورتحال اس وقت ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اس سے مختلف ہیں. اب مثلا مدارس کی بات ہے تو فقہی لحاظ سے اگر مدارس کی تنظیمیں موجود ہیں اور باہمی ایک اتحاد بنا ہے تو یہ خوش آئند ہے. اگر فقہی لحاظ سے آپ راستہ بند تو نہیں کر سکتے, اتحاد کا دروازہ بند نہیں کر سکتے, ایک فقہ پر لوگوں کو مجتمع نہیں کر سکتے, تو تمام فقہوں کے مدارس اگر موجود ہیں جیسے میں نے عرض کیا, اگر علمی انداز میں اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے کرے کو. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کسی دینی ادارے کے بارے میں یا مدرسے کے بارے میں یا مسجد کے بارے میں یا امامبار کے بارے میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہاں سے کوئی اس قسم کی ناروا سلسلہ شروع ہوا, کوئی خودکش کا یا دوسرا, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کون سٹرن ایکشن لی. ٹھیک پروفیسر, ٹورڈز دی ویری اینڈ یہ فرمائے گا کہ یکجہتی کاؤنسل اس کو ایک انفارمل باڈی سے ایک شاید ریاست کے ساتھ منسلک کر کے فارملائز کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے ریاست کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے, اس میں مکس اپ نہیں کریں, مکس اپ نہ کریں. لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے ایک طرف لا اینڈ آرڈر بھی, دوسری طرف تعلیم بھی اس کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں, لیکن کہ ایک فقہ کو یا ایک ویو کو امپوز کرنا سب کے اوپر یہ صحیح نہیں ہے. پرائیویٹ ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے, پبلک ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے, اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہو. آج 3 متبادل نظام, پیرل نظام چل رہے ہیں, ایک سیکولر ایجوکیشن کا, ایک دینی تعلیم کا, اور اب ایک نیا آ گیا ہے انگلش میڈیم
جو او لیول اے لیول کے اس سے اور ایک بالکل ایک تھرڈ برانڈ تیار کیے جا رہے ہیں. ان کو انٹیگریٹ کیجیے تاکہ علم کی ضرورتیں بھی پوری ہوں, معاشرے کی ضرورتیں پوری ہوں اور دین کی ضرورتیں بھی پوری ہوں. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ علماء, اساتذہ, دینی تنظیمیں, سیاسی تنظیمیں, میڈیا, سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا جو اصل مقصد ہے انسان کو بہتر انسان بنانا, انسانوں کے درمیان اخوت اور محبت کی بنیاد کے اوپر, انصاف اور عدل کی بنیاد کے اوپر, اور عدل کے ساتھ احسان کہ آپ دوسرے کے لیے قربانی دیں, ان ویلیوز کو سامنے رکھ کر کے وہ صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں بھی. ہمارے نصاب تعلیم میں بھی یہ چیزیں ہوں, ہمارا میڈیا بھی اس کی فکر کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ اپنی زندگی میں بھی بہتر مثال قائم کریں. ملی یوجیتی کونسل اسی نوعیت کی ایک کوشش ہے, اسے مؤثر ہونا چاہیے, اسے وسعت دینی چاہیے. حکومت فیسیلیٹیٹ کرے, حکومت اس کے اندر میری نگاہ میں مینوپولیٹ نہ کرے چیزوں کو. ٹھیک, بہت شکریہ ہارون رشید صاحب, مولانا ساجد نقوی صاحب, سینیٹر پروفیسر خورشید صاحب, ابتسام الہی زہید صاحب اور حنیف چلنجی صاحب. ناظرین, ہم مشکور ہیں حامد سعید کاظمی صاحب کے بھی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. بات بڑی چھوٹی سی ہے لیکن بات بہت بڑی ہے کہ احسن انسان وہ ہے, اللہ کے قریب ترین وہ ہے. ہم نے تاریخ سے یہ سیکھا, آج کے واقعے سے, واقعہ کربلا کے اختتامی دن سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو قربانی مانگے نہیں بلکہ قربانی دے. جو قربانی دینے والا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی نسبت جو قربانی مانگتا رہتا ہے, اور جو انسان کی جان کا تحفظ کرتا ہے اصول کی بنیاد پر اور اپنے عمل سے, اس کا درجہ تو بہت ہی بلند ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.